الله الرحمن الرحيم. جمعرات کا دن ہے، فجر کے بعد کی مجلس ہے۔ معمول تو یہ ہے کہ کچھ 15 منٹ کے لیے 20 منٹ کے لیے کوئی ایک حدیث شریف پڑھ کر تشریح ہو جاتی ہے، کہ کوئی ایک دو بات بیان کر دی جاتی ہے۔ اس وقت میں ذہن تازہ ہوتا ہے، فریش مستعد چاق و چوبند تیار، تو جلد اخذ کرتا ہے باتوں کو۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ خانقاہوں کا مقصد بیان اور واعظ نہیں ہوتا ہے، کہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے تھے، جس کو میری خاموشی سے، خاموش مجلس سے فائدہ نہ ہوگا، اسے میری تقریر و بیان اور واعظ والی مجلس سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ گو میرا وعدہ بیان نہیں، حضرت کے شعر ہے، گو میرا وعدہ بیان نہیں، مجھ سے ملنا بھی کیا بیان نہیں، فیضان محبت میں۔ اور میرا سکوت عشق بھی میرے بیان سے کم نہیں، یہ بھی ہے اشعار ہے، سب تشریح میں الحمدللہ اس میں توفیق الہی سے سب کے اشعار کی تشریح کی ہے تمہاری محبت میں۔ تو کوئی خاص بیان، تقریر، واعظ، یہ کوئی خاص عنوان مقصود نہیں ہے۔ میں اس کتاب کو فجر سے پہلے لے کے بیٹھا، حضرت شیخ المشائخ ہے اس وقت میں، شیخ المشائخ اور شیخ العلماء والمصلحین والمرشدین، حتیٰ کہ میرے موجودہ شیخ کے بھی شیخ ہے حضرت شاہ مولانا قروض صاحب الہبادی، شیخ المشائخ ہیں، شیخ العلماء والمصلحین والمرشدین ہیں۔ ان کی کتاب ہے اعتراف قصور، مولوی محمد امجد سلمہ یہ حیدرآبادی جو برابر میں بیٹھے ہیں، یہ بڑے باذوق ہیں ماشاءاللہ، ہماری طرح سے ذوق اور کیا کہتے ہیں ایک خاص مزاج میں بڑی وحدت یکسانیت ہے ان کے اور ہمارے، اور نام بھی یکساں ہے، یہ عجیب بات ہے ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے یہ کتاب مجھ کو ہدیے میں دی، میں نے دیکھا کہیں پہ انہوں نے حاشیہ بھی لگایا ہے، تو اور زیادہ ذوق کا اتحاد ثابت ہوا ماشاءاللہ۔ تو خیر میں اسے دیکھ رہا تھا، بہت ہی قیمتی مضمون میری نظر سے گزرا، تو میں نے سوچا جو چیز فائدے کی ہو آنے والوں کے لیے اس کو پیش کرنا ہے، یہ نہیں کہ کوئی لچھے دار تقریر ہوگی یا خاص پر مضمون ہونا ہی نہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی انشاءاللہ جس وقت آپ سن کے اٹھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کتنی زیادہ ضروری تھی ہمارے لیے۔ یہ مضمون چھوٹا سا ہے، بس انشاءاللہ 10-15 منٹ میں ہو جائے گا، اس کی تشریح ہو جائے گی۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معذرت نامہ پوری امت سے، پوری قوم سے، تمام انسانوں سے، تمام مسلمانوں سے، بعنوان العذر والنذر۔ اپنی اخیری زندگی میں جب حضرت 60-70 سال کے قریب ہوئے تو سوچ پیدا ہوئی کہ آخرت کی اب مزید تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ سفر کا وقت قریب ہے۔ عزیزو، جب آپ حج و عمرے پہ جائیں یا کہیں سفر پہ جائیں تو جیسے جیسے دن قریب آتے جاتے ہیں، تیاری جہاں جا رہے ہو وہاں کے لیے بڑھتی ہے یا اور گھٹتی ہے؟ ہماری زندگی میں گھٹتی چلی جاتی ہے۔ یہ عجیب فلسفہ ہے۔ جو بات آج میں نے کہی ہے، جاؤ پورے کیرالے میں جا کے دیکھ لو، 60-70 سال کا بوڑھا کرسی لگائے بیٹھے ہوئے بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کرا رہا ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، سچ بتا رہا ہوں، جب میری نظریں پڑتی ہیں لوگوں پر تو میں سوچتا ہوں بیچارہ کتنی تیزی کے ساتھ منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اور کہاں اس کے خیالات ہیں، اور کہاں اس کی فکریں ہیں، اور کہاں اس کی آرزویں اور تمنائیں کیا کچھ لیے بیٹھے ہیں بیچارہ۔
نتیجہ ہی ہوتا ہے 1 سال 2 سال 3 سال میں اچانک سے جب اگلے سال آؤ تو پتہ چلا جا چکے بیچارے، اس سے اگلے سال آؤ پتہ چلا جا چکے۔ یہ اولیاء اللہ ہیں، ان کی ہر چیز کو اللہ نے عبرت بنا دیا، عبرت، چال ڈھال، گفتگو، انداز، سوچ، طور طریقے، سب اللہ تعالیٰ اپنے خاص اولیاء کے جو ہوتے ہیں ان کو دوسروں کے لیے کیا بنا دیتے ہیں؟ مشغلہ بنا دیتے ہیں۔ ہاں جی، بس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک نشان کھینچا تھا، میرے پاس ہے اس کا نقشہ، میں نے بنا کے رکھا گھر، لیکن یاد نہیں رہا اور اکثر سفروں میں لاتا بھی ہوں۔ چاروں طرف سے اس کو گھیر دیا اور جو دائرہ چاروں طرف سے گھرا ہوا تھا ایک چھوٹا سا خط اس کے اوپر نکالا، فرمایا جو چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے یہ ہے موت جو انسان کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اور اس موت سے بھی آگے جو خط اور لکیر چلی گئی نکل کر یہ اس کی تمنائیں ہیں۔ تمنائیں ہوتی ہے بہت آگے کی اور موت آگے تک پہنچ لیتی ہے، وہیں رہ جاتا ہے بیچارہ، وہیں رہ جاتا ہے۔ ہاں جی، یہ بڑے لوگ تھے، اتنا بڑا مجدد جس نے امت کو کتنا نفع پہنچایا، کتنی خیر امت کی کتنی بھلائی، کیا قصدن کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی؟ نہیں جناب۔ کیا قصدن کسی کا مال لیا ہوگا؟ نہیں جناب۔ مال کیا لیتے؟ جب موروثی زمین آئی تو ساری دے ڈالی، لے جاؤ سب، پتہ نہیں اس میں کس کس کا حق لگا ہوا ہوگا، میں مشکوک مشتبہ مال نہیں چاہتا، مگر حال کیا ہے یہ ہے۔ سنیے، دیکھیے، لطف آ گیا پڑھ کر کے اور آپ کو بھی مزہ آ جائے گا۔ بعد الحمد والصلاة، یہ ہوا حضرت اقدس تھانوی رضی اللہ عنہ کی تحریر ہے، خود سنو ہی نہیں، دل پہ چسپاں کر کے لے کے جاؤ، اور جا کر رات ہونے سے پہلے قلم کاغذ لے کے بیٹھو، پھر حساب لگاؤ، کس سے کیا، کس سے کیا، کس کے کیا معاملات، کیا کچھ ہے۔ یہی تو ہے بزرگی، صرف مطلب جو اس میں بیان تبلیغ میں نکل گئے، خانقاہ میں چلے گئے، کچھ عمرے پہ چلے گئے، لوگ آج انہیں کو سمجھتے دینداری۔ باعث اس تحریر کا یہ ہے، یہ عبارت کا مسئلہ کیا ہے، باعث اس تحریر کا یہ ہے کہ راقم کی عمر اس وقت 60-70 برس کے تقریبی وسط میں ہے، جو حدیث کی روح سے امت محمدیہ کی عمر کا باعتبار اکثر کے گویا اختتام ہے، اور ایسے وقت میں دوسرے اوقات سے بہت زیادہ تیاری آخرت کی ضرورت ہے، اور یہ تیاری بعد ایمان کے اعمال کی درستی ہے۔ آگے دیکھو، اور ان اعمال میں سب سے زیادہ اہم حقوق العباد کے جمیع انواع کی صفائی ہے، تمام قسم کے حقوق العباد کی صفائی۔ شرف از بندہ کیا ہے؟ تمام قسم کے حقوق العباد۔ خام کا کسی کو گالی دے رکھی جو دل ٹوٹا اس کا قیامت کے دن حساب ہے، ویسے ہی بلا بعد الزام لگا رکھا، کسی نے تھپڑ مار دیا، الزام لگا دیا، گالیاں دے دی اور پٹائی کر دی، تہمت لگا دی اور غیبتیں کر لی اور یہ کر لیا اور وہ کر لیا، مال ہڑپ کر لیا، وراثت دبا لی بہن کی، پیسے نہیں دیے کسی کے، پلاٹ میں یہ فلاں 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 فلاں۔ تو کیا جملہ حضرت نے فرمایا؟ پھر سے سناتا ہوں، فرمایا اور ایسے وقت میں دوسرے اوقات سے بہت زیادہ تیاری آخرت کی ضرورت ہے، اور یہ تیاری بعد ایمان کے اعمال کی درستی ہے، اور ان اعمال میں سب سے زیادہ اہم حقوق العباد کے جمیع انواع کی صفائی ہے۔ آگے دیکھو کیا باتیں ہیں، اور اس صفائی کی صرف 2 صورتیں ہیں۔
صرف دو صورتیں، قبر کے گڈھے بجانے کے بعد پھر کوئی صفائی وفائی نہیں، یہی دو صورتیں ہیں بس۔ اور اس صفائی کی صرف دو صورتیں ہیں، ایک ادا اور دوسرا طلب ابرا۔ یا تو ادا کر دو جو کچھ ان کے حقوق ہیں، یا معافی چاہ لو۔ طلب ابرا اپنے ذمے سے ساقط کرا لو، معافی چاہ لو۔ الحمدللہ حقوق ادا میں تو عمدن کبھی کوتاہی نہیں کی گئی، البتہ حقوق قابل ابرا میں طلب ابرا یعنی اہل حقوق سے معافی چاہنے میں یقیناً کوتاہی رہی، اور غالباً یہ ابتلا قریب قریب بہت عام ہے، یعنی اکثر لوگ معافی نہیں چاہتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہاں کوئی چاہتا ہے، کیونکہ اس میں ذرا نفس کو جھکانا پڑتا ہے، مگر اس میں عموم ابتلا سے شرعاً رخصت نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں کہ اگر سب لوگ کسی گناہ میں مبتلا ہو، کسی خراب بات میں مبتلا ہو تو وہ شریعت میں بھی بدل جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے ایک مثال، شرعی پردہ، شرعی جو شریعت میں مطلوب ہے، حضرت عبداللہ تھانوی نے مقام پر فرمایا افسوس پورے ہندوستان میں شریعت کے حقوقوں پر کہیں بھی عمل نہیں۔ شاذ و نادر کوئی گھر ہو، شاذ و نادر کوئی گھر ہو، شرعی پردہ چچا زاد، مامو زاد، تایا زاد، خالہ زاد، یہ جتنے ذات ہیں، اور اس وقت جو کہ مجھے لوگ آتے ہیں حالات بتاتے ہیں، اس وقت جتنی زناکاریاں ان زادوں سے ہو رہی ہے دوسروں سے نہیں ہو رہی، بے تحاشا بے تحاشا۔ اب تو کیا بتائیں کہ جو پاکیزہ صاف ستھرے رشتے تھے جن میں ایک دوسرے کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھی جاتی تھی، آج تو وہاں بھی بدترین صورتحال ہے، بدترین صورتحال ہے۔ ابھی 3 دن پہلے ہی میں نے یہاں بتایا تھا ان کو، کسی کو میں بتا رہا تھا، میں نے کہا بتائیے یہ بچی ہے، ماموں چھوڑنے کو تیار نہیں، ماموں۔ اب میں وضاحت سے کیا کھول، زیادہ وضاحت سے کھولنا، جو بیچارے چھوٹے بچے آتے ہیں ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کیا کہتے ہیں مولانا، اور وہ پریشان ہوتے ہیں، پھر وہ طرح طرح کی سوچوں میں پڑ جاتے ہیں، اس لیے زیادہ کھول کے یہ سب باتیں نہیں کی جاتی۔ اب اگر وہ ماں کو بتائے تو کیا حشر ہو، اور باپ کو بتائے تو کیا حشر ہو، اندازہ لگائیے۔ تو بہرحال حضرت فرماتے ہیں کہ عموم ابتلا تو ہے، لیکن عموم ابتلا کا مطلب نہیں ہے کہ رخصت چھٹی ہو گئی بس شریعت میں اس میں ڈھیل دے دی گئی، جیسے اس پردے کا حکم ہے عموم ابتلا ہے۔ اگر کوئی پوچھے نماز کیوں پڑھتے ہو، شریعت کا حکم ہے، زکوٰۃ کیوں دیتے ہو، شریعت کا حکم ہے۔ تو اگر شریعت کے حکم ہونے کی وجہ سے نماز پڑھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، تو عزیزان من یہ پردہ ان چچازاد، ماموزاد، تایازاد، خالازاد، شوہر کے بھائی سے اور اس کے خاندان والوں سے، اے عورت حکم الہی ہے، چہرے پہ داڑھی رکھنا حکم الہی ہے، ٹخنوں سے اوپر پائجامہ رکھنا حکم الہی ہے۔ تو یہ نہیں کہ بس سب کرنا ہے، سب رکھ رہے ہیں۔ اور اب تو پہلے تو داڑھی نہیں رکھتے تھے، اب تو خطرناک بات یہ ہو گئی کہ داڑھی بھی نہیں رکھ رہے، ٹوپی بھی نہیں پہن رہے، اور ہاتھ میں کچھ ڈالے پھر رہے۔ الامان الحفیظ، یعنی ظالم کو اتنا وہ نہیں کہ اگر ایکسیڈنٹ میں تیری موت ہو گئی، کسی ناگہانی اس میں موت ہو گئی تو کس حال میں تو مرے گا، کفریہ علامت لے کر۔ علامتوں کی قسمیں ہیں، یاد رکھنا، بعض علامتیں کافروں کا شعار ہوتی ہے، ان کو اختیار کر لینے سے کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے، یعنی بندہ کافر ہو گیا۔ حضرت فقیہ الامت مفتی محمد حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بندہ خود حاضر تھا، چھتہ مسجد میں۔ حضرت کے خادم نے پوچھا، حضرت لزوم کفر اور التزام کفر میں کیا فرق ہے؟ لزوم کفر اور التزام کفر۔ حضرت نے سمجھایا، لزوم کفر کوئی ایسی حرکت کر لے جس سے کفر ایٹومیٹکلی خود بخود لازم آ جائے، وہ کافر ہو جائے گا وہ حرکت کرنے سے۔ جا کے کسی بت کے سامنے سر جھکا رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے،
ہاتھ جوڑ رہا ہے جو کافروں کا شعار ہے، قبروں پہ جا کے سجدے کر رہا ہے، اور ایک ہے التزام کفر، یعنی اختیار کفر، خود کافر بننا، ڈر نہیں لگتا لوگوں کو، علامات کفر لے کے چل رہے ہیں اپنے اوپر، ساری علامات سے بھی کافر بنتا ہے، لیکن پھر بھی علامات کفر کی لینا بارگاہ خداوندی میں کتنا قبیح ہونا پسندیدہ سمجھا جائے گا، یعنی اتنا درجہ بھی ایمان کا باقی نہ رہا کہ چلو میں خود نہیں لڑوں گا نہ فساد مچاؤں گا، لیکن اگر کبھی کوئی بات ہوئی تو مجھے کم از کم مسلمان سمجھ کے تمہارے، کیونکہ جب میں مسلمان سمجھ کے مارا جاؤں گا تو اقل قلیل درجہ یہ ہے کہ کم از کم مر کر شہادت تو مل گئی، چلو یہاں تو مر گئے، مار دیا ظلم کر لیا لوگوں نے، لیکن کم از کم آگے شہادت تو ملی، جب یہ نسبت اس نسبت پہ مارا گیا، ہم ظاہری سارے نشانات مٹاتے جا رہے ہیں، آپ کو کیا کہوں میں، یہ تو درد دل اور ایسی کہنا چاہیے خون بہتا ہے دل سے کہ بس کس کو کیا دکھائے، اور یہ اہل علم سے کرنے کی بات ہے، ان کو کھڑا ہونا چاہیے اور امت کو سمجھانا چاہیے۔ علی کل حال چلو یہ مضمون سمجھ لو، فرمایا کہ مگر اس میں عموم ابتلا سے شرعاً رخصت نہیں ہو سکتی، اس لیے واجب ہوا کہ اس فریضے کو اہتمام سے ادا کیا جائے۔ حضرت متوجہ ہوئے اور باقاعدہ تحریر لکھ رہے ہیں، بھائی دیکھو مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، یہ وہ فلاں، ابھی آگے آ رہا ہے، دیکھیے آگے ارشاد فرماتے ہیں ارادہ کر لیا میں نے اور ایسا کرنا ہے مجھے، لیکن دو طریقے ہیں اس کے، کیسے کروں؟ فرمایا جس کے دو طریقے ہیں، ایک سب اہل حقوق سے فردن خاص کتاب سے زبانی یا تحریری اور معروض کرنا، ہر آدمی سے جا کے کہو یا ہر ایک آدمی کو خط لکھو، دوسرے خطاب عام سے معافی و معذرت کی درخواست کرنا، ایک عام خط لکھ کے سب کو بھیج دیتا ہوں اور عمومی طور عام ایک اعلان کر دیتا ہوں، اشرف علی یہ اعلان کرتا ہے اپنے تمام متعلقین سے جن سے آج تک واسطہ پڑا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر دو، بہت آسان ہے۔ جیسے میں نے ایک دن عرض کیا تھا بیان میں، شیخ کہرانے میں بھی بات آئی کہ بندے نے ایک وصیت نامہ لکھا ہے اور اس وصیت نامے میں 5 صفحوں کا ہے تقریباً، اس وصیت نامے میں میں نے لکھ رکھا ہے وہاں تقریباً آدھا صفحہ کا مضمون ہوگا، اپنے بچوں کو میں نے اس میں لکھا ہے، خطاب کیا کہ جس دن جنازہ اٹھے میرا رکھا جائے، نماز جنازہ ہو، نماز جنازہ سے پہلے بس 2-3 منٹ کے لیے یہ تحریر پڑھ کے سب کو سنا دینا، اور عام طور سے جنازے میں یہ ہوتا ہے کہ جس کا جس درجے کسی نہ کسی درجے میں تعلق رہا تو اکثر وہ شریک ہو ہی جاتے ہیں، تو سب کے کانوں میں پڑ جائے گی، اور سننے کی بھی لکھ رکھا ہے کہ یہ بھی کہہ دینا کہ اے لوگوں، اے حاضرین، زبان سے بھی، دل سے تو سوچ لیا کہ چلو ہم نے معاف کیا، لیکن ایک بار زبان سے بھی کہہ دو کہ ہم نے مرحوم کو معاف کیا۔ میرے پیارو، یہ آخرت کی فکر ایمان کی بہت بڑی نشانی اور شرح صدر اسلام کے لیے سینہ کھول دیا گیا اس شخص کا، اس کی بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جسے اللہ جس کے سینے کو اسلام کے لیے، جس کو اللہ ہدایت دے کر اپنا خاص بندہ بنانا چاہتے ہیں، اپنے محبوبین میں شامل کرتے ہیں، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ هل لتلك من علم يعرف به، اس کی کوئی ایسی نشانی بھی ہے جس سے اس کو پہچانا جائے؟ فرمایا پیارو دھیان سے سنو، فرمایا ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے التجافی عن دار الخلود والانابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله، دھوکے کے گھر سے اپنے کو دور کرنا اور ہمیشگی کے گھر کی طرف متوجہ ہو جانا، اور موت کی تیاری موت آنے سے پہلے کرنے میں لگ جانا۔ یہ تو تینوں ایسے کلمات ہیں جن پر پوری تقریر ہے، ہائے 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 فدا ہو جائیں ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وحی والے کلمات۔ جب دھوکے کا گھر ٹھہرا تو دھوکے کی چیز کے قریب آنا چاہیے، دور ہونا چاہیے، یعنی دعوے میں دلیل بھی ہے، دعوے میں دلیل بھی ہے کہ دنیا سے کیوں دور ہو جائیں،
دھوکے پر کھڑے ہے، اور ہر دھوکے کی چیز سے دور رہنا چاہیے، نہ کہ اس کے قریب جانا چاہیے۔ واہ واہ کیا بات ہے صاحب، ہائے ہائے الانابۃ الی دار الخلود، ہمیشگی کے گھر کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یعنی فرمایا آخرت کی طرف۔ دعوے میں دلیل بھی ہے، پیارے جہاں تجھے ہمیشہ رہنا ہے اس کی طرف متوجہ ہو، اپنا دل، دماغ، دھن، دھیان، صلاحیتیں دنیا کو مت لگا ساری، زیادہ اس طرف لگا۔ ہائے ہائے ہائے، یعنی جملے میں دلیل بھی۔ اگر کوئی پوچھے ہمیشگی کے گھر کی طرف میں کیوں متوجہ ہوں، جواب اس لیے کہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ والا نقر اللہ قدر ایک ملفوظ ہے، اس میں ایک لفظ میں نے پڑھایا صرف، جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور پھر لوٹ کر کبھی نہ آنا، یہ ہے ارشاد کتب زمانہ، ایسی دنیا سے دل کیا لگانا۔ میں نے اس میں ایک چھوٹا سا اضافہ کیا، جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور نہ معلوم کب چلتے بن جانا اور پھر لوٹ کر کبھی نہ آنا، یہ ہے ارشاد کتب زمانہ، ایسی دنیا سے دل کیا لگانا۔ ہم لگائے بیٹھے ہیں استعداد للموت قبل النزول، موت کے لیے تیاری آنے سے پہلے، جب آ گئی تو کیا تیاری کرو گے؟ عالم سے میری ملاقات ہوئی، کینسر ہو گئے نا، بیچارے مرحوم ہو گئے، تو خیر میں گیا، بول نہیں سکتے تھے، کینسر میں کیمو ویمو جو ہوتے ہیں بڑے شدید خطرناک قسم کی چیز ہوتی ہے، تو بالکل صلاحیتیں ان کی تقریباً ختم تھی، لیکن ہوش تھا، بیٹھے تھے تو پانی پینے لگے، تو پانی منہ پہ لیا، جاتا ہی نہیں اندر کو۔ بیٹے نے مجھے کہا کہ حضرت کو دماغ میسیج چھوڑتا ہے زبان اس کی طرف، منہ کی طرف، تو اب حالت ایسی ہو گئی کہ میسیج آنے میں دیر لگتی ہے۔ یا رب، ہم نے زندگی میں کبھی سوچا ہے نعمتوں، سوچا ہے ہم نے نعمتوں کہ ہمارا نظام کیسا دماغ کا صحیح چل رہا ہے۔ دماغ اگر میسیج نہ بھیجے ٹوائلٹ استنجے کی طرف آپ نہیں جا سکیں گے، دماغ اگر میسیج نہ بھیجے اس ہاتھ کے اٹھنے کی طرف آپ نہیں اٹھا سکیں گے، دماغ اگر میسیج نہ بھیجے زبان کی طرف آپ نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس لیے مجھے دکھانوی کی باتیں، کیا آدمی پیدا ہوئے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آتی تھانہ بھون میں کہ ہر لائن کی باتیں بتا کے گئے۔ فرمایا دو چیزوں کو ہمیشہ ٹھیک رکھنے کی کوشش کرنا، ایک معدہ اور ایک دماغ، یہ جان ہے پورے بدن کی۔ پیارو آج یہ موبائل نے ہمارے دماغ کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ ہاں اس سے ایک دو نقصان نہیں ہوئے، اس سے ایک دو نقصان نہیں ہوئے، موبائل نے دماغوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ جو ٹینشن اور ڈپریشن پیدا ہوتی ہے اس سے مت پوچھیے، آپ یوٹیوب میں گھسے بیٹھے ہیں ہر وقت، یہاں کی خبر وہاں کی خبر، اللہ بلا، اب جب اسے بند کر کے بیٹھتے ہیں تو دماغ کے اندر ریل چلتی ہے پوری۔ پہلا زمانہ بڑا سکون کا تھا اس لحاظ سے، سب فتنوں کی چیزیں نہیں تھی جو شدت سے آبادی جا رہی ہے۔ اصل میں بتانا چاہتا تھا، میں گیا حاضر ہوا، تعلق بہت زیادہ تھا، تو کہنے لگے کہ بس اللہ نے اگر مجھے زندگی دے دی، پوری زندگی خدمت دین پر وقف کر دوں گا۔ بیٹا بیٹھا تھا، وہ کچھ ترجمہ کر رہا تھا، تو بیٹے نے کہا کہ ابا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آتا ہے کہ 2-3 منٹ مل کے پھر واپس جانے کو کہتے ہیں، دل نہیں کرتا، لیکن آپ کو کہہ رہے ہیں ابا کہ آپ بیٹھے رہو۔ میں نے ذرا تھوڑی سی تسلی کی کہ یہ تو معمولی چیز ہے، بدن کا روح سے جدا ہونا تو ایک دن ہے، لیکن ان تکلیفوں سے گزر کے جا کے آدمی تو مجھے وہ کہنے لگے کہ نہیں میرے دل میں کوئی بے چینی نہیں ہے۔ مفتی صاحب میں بے چین نہیں، میں تو بہت مطمئن ہوں کہ کیا ہوا ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے کے آئے تھے اور میرے پورے بدن کو چوما دے کے گئے، چوم کے گئے، کس کر کے گئے، یہاں چوما، ادھر چوما، پیشانی چومی۔ تو جس دن سے یہ ہوا بس مجھے تو بالکل قرار اور اطمینان حاصل ہے، میں بالکل بے چین نہیں ہوں اندر سے۔ یہی وہ فرق ہے جو میں نے بتایا کہ بیماری فاسق و فاجروں کو لگ کر ان کو بے چین کر دیتی ہے، اور اللہ والوں کو بیماری لگتی ہے تو اور قرار بڑھ جاتا ہے۔ بہرحال
یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس وقت وہ تمنا کر رہے ہیں کہ اب صحت ملے تو جب صحت ملی ہوئی ہے بھائی اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. الاستعداد للموت قبل نزول، اس پر بات یاد آئی تھی. جب آ چکی موت تو کیا تیاری؟ پہلے تیاری ہے. بہرحال سنیے بھائی، آگے سنو. اول بچند وجود دشواری سے خالی نہیں. کون سا؟ ہر ایک کو خط لینا. کیوں خالی نہیں؟ کیوں دشوار ہے؟ کیوں مشکل ہے؟ فرمایا نمبر 1، اہل حقوق کا یاد نہ ہونا. مجھے تو یاد نہیں مجھ سے کس کے حق میں کیا ہو گیا ہو، کبھی کسی کو ڈانٹ دیا ہو، تنبیہ کر دی ہو، کوئی ایسی بات ثابت ہوئی ہو. ظاہر اللہ والے ان سے قصدن تو ہوئی نہیں، تو یاد ہی نہیں. نمبر 2، ان سب سے ملاقات نہ ہو سکنا یا ان کا پتہ معلوم نہ ہونا. تو کہاں ڈھونڈ کے ڈھونڈیں گے؟ باقی ساری زندگی اسی میں ختم ہو جائے گی. شریعت اتنی زیادہ وہ نہیں کرتی، تکلیف میں ڈالتی. سوم. نمبر 3، ہر شخص کی ملاقات کے وقت اس کا استحضار. چہارم. نمبر 4، بعض عوارض کے سبب سفر سے معذور ہو جانا. میں سفر نہیں کر سکتا، بعض ایسے عوارض لگ گئے. پنجم، 5ویں چیز، ایسے اہتمام بلیغ سے ہمت کا قاصر ہونا. اندر اپنی اتنی ہمت نہیں ہے کہ محض احتمال خطا کی وجہ سے اتنے لمبے چوڑے ہر ایک کو خط لکھ کر سب کے پیچھے پڑھ کر سب کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے میں پہنچوں. اس لیے دوسرا طریق جو سہل تھا یعنی آسان تھا اختیار کر کے اس کے متعلق مضمون میں ذیل شائع کرتا ہوں، جس کا حاصل ان تمام حضرات سے خطاب عام ہے جن کے حقوق مجھ سے عمدن یا خطأً ضائع ہوئے ہیں. اور اس خطاب میں ترتیب وار چند اجزاء ہوں گے، اور چونکہ یہ خطاب میرے حق میں اور اس خطاب پر توجہ فرمانا مخاطبین کے حق میں شرعاً مامور بھی ہے، اس لیے خطاب کے قبل چند احادیث کا ترجمہ جو اس باب سے متعلق ہے نقل کرتا ہوں. اس کے بعد وہ خطاب مرتباً پیش کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے ذمے کسی مسلمان یا انسان بھائی کا نہیں ویسے منٹ کتنی ہوئی؟ اللہ اکبر. چلو 5-7 منٹ کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ذمے کسی مسلمان یا انسان بھائی کا کچھ حق ہو اس کی آبرو کے متعلق یا اور کسی قسم کا، وہ اس سے آج ہی معاف کرا لے، ایسے وقت سے پہلے کہ نہ اس کے پاس دینار ہوگا نہ درہم ہوگا. اگر اس کے پاس کچھ عمل صالح ہوگا تو بقدر اس کے حق کے اس سے لے کر سائز کو دے دیا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئی تو اس کے فریق کے گناہ لے کر اس پر لاد دیے جائیں گے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں، ایک شخص تھا جو لوگوں کو ادھار چیز دے دیتا تھا اور اپنے ملازم سے کہہ دیتا تھا کہ جب کسی تنگ دست کے پاس جاؤ تو اس کو معاف کر دیا کرو، شاید اللہ تعالی ہم کو اپنے حقوق معاف فرما دے. جب وہ مر کر اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. ہائے ہائے کیا بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے معافی کی. دیکھ لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے معذرت کرے اور وہ اس کو قبول نہ کرے، اس پر ایسا گناہ ہوگا جیسا ظلم سے محصول لینے والے پر ہوتا ہے. یعنی قبول کر لینا چاہیے. جب کوئی بیچارہ معذرت کر رہا ہے مجھے معاف کرو، کہیں نہیں میں نہیں معاف کرتا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ارشاد فرمایا جو شخص معذرت کرے اپنے بھائی سے اور وہ اس کو قبول نہ کرے، وہ میرے پاس حوض کوثر پر نہ آئے گا. جو معافی چاہنے آیا کر دو میاں معاف، کیا اس میں چکر میں پڑے ہو. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من جملہ کفار غیبت کے یہ بھی ہے کہ تم نے جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے استغفار کیا کرو، یعنی اس طرح کہے کہ اے اللہ ہماری اور اس کی شخص کی مغفرت فرما. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی شخص کو حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 روز سے زیادہ قطع تعلق کر دے، اس طرح سے کہ دونوں کا آمنا سامنا ہو جائے اور یہ اس سے منہ پھیر لے اور وہ اس سے منہ پھیرے، اور ان دونوں میں وہ اچھا ہے جو پہلے سلام کرے.
حدیث اول کی بنا پر سنو غور سے، بس یہ پڑھ کے ختم کروں گا. حدیث اول کی بنا پر احقر، افقر، ازل، ارزل، کام کا اکسف، کتنے اپنے ویسے القاب لکھے ہیں بیکار قسم کے، کتنا بیکار. نام کا اشرف، حدیث اول کی بنا پر یہ احقر، افقر، ازل، ارزل، کام کا اکسف، نام کا اشرف. تمام ان حضرات کی خدمت میں جن کا کوئی حق میرے ذمہ ہو، خواہ وہ حق مالی ہو جس کا احتمال ضعیف و قلیل ہے، بجز ایک حق کے بعض خطوط جواب کے لیے ٹکٹ آتے ہیں اور کاتب کا پورا پتہ نہیں ہوتا. انتظار کے بعد میں ان ٹکٹوں کو مصارف نقطہ میں صرف کر دیتا ہوں، مگر نیت ہے کہ اگر ٹکٹ والے اس صرف کرنے کو جائز نہ رکھیں تو ٹکٹ مجھ سے لے حاضر کروں گا، یا اس کے علاوہ کوئی اور حق ہو جو مجھ کو یاد نہ ہو اس کے ادا کرنے کے لیے بھی حاضر ہوں. اور ہر حال میں شرط ہے کہ مدعی کا صدق میرے دل کو لگ جائے، یعنی معلوم ہو کہ ہاں ایسے بول رہا ہے. اور خواہ وہ حق غیر مالی ہو، جیسے کسی کو ناحق کچھ کہہ دیا ہو، خواہ روبرو یعنی سامنے یا پس پشت، اور خواہ ابتداء ایسا ہوا ہو یا انتقام میں. کبھی بدلے کے جوش میں حد سے بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے حضرت فرما رہے ہیں خواہ ابتداء ایسا ہوا ہو یا انتقام میں حد مساوات سے تجاوز ہو گیا ہو، یا کسی کو ناحق بدنی ایذا پہنچائی ہو. کیا دور تک کی سوچ ہے. اور ایسے غیر مالی حقوق کا احتمال قوی اور کثیر ہے، یعنی مجھے ڈر ہے کہ ایسا مجھ سے ہوا ہوگا. ان سب اہل حقوق کی خدمت میں دست بستہ نہایت لجاجت و سماجت سے درخواست کرتا ہے کہ ان حقوق کا خواہ مجھ سے عوض لے لے، بشرطے کہ مدعی کا صدق میرے دل کو لگ جائے، اور خواہ حسبۃ للہ معاف فرما دے. میں دونوں حالتوں میں ان کا شکر گزار ہوں گا کہ مجھ کو محاسبہ آخرت سے بری فرما دیا، اور معافی کی صورت میں دعا بھی کرتا رہوں گا کہ میرے ساتھ مزید احسان فرمایا. اور حدیث دوم کی بنا پر عفو خدا بندی میں، اللہ کی معافی میں، اپنے حقوق غیر مالیہ جو کسی کے ذمہ ہو بلا استثناء سب کو معاف کرتا ہوں. حضرت خود معاف کر رہے ہیں. دوسری حدیث جو ہے نا کہ جو معافی پیش کرے تو قبول کرے. اور اس قسم کا اعلان اس کے قبل بھی زمانے تحریکات میں کر چکا ہوں. اور حقوق مالیہ میں غیر مستطیع کو اجازت دیتا ہوں کہ مجھ سے خاص طور پر گفتگو کرے. انشاءاللہ تعالی کوئی سبب نکال دوں گا، خواہ معافی، خواہ تخفیف، خواہ مہلت یا اور کچھ. جامع شریعت و طریقت ہے، اس لیے قیمتی بات فرمائی. اور حدیث سوم کی بنا پر جو حضرات باوجود میری لجاجت و سماجت کے عذر قبول نہ فرماوے، ان سے خیر خانہ عرض کرتا ہوں کہ معذرت کرنے پر معاف نہ کرنے کی وعید کو اپنے اوپر لینا نہایت سخت خطرناک ہے. چنانچہ ظلم سے محصول لینے والے کا سا گناہ ہوگا، اور حوض کوثر سے محرومی کوئی معمولی بات نہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اس وعید کا مورد بننے سے محفوظ رکھے. علاوہ اس کے آپ پر بھی تو بہت سے حقوق ہیں خلائق کے بھی، خالق کے بھی. اگر وہ معاف نہ کیے جاوے تو کیا حشر ہوگا. اور خود اپنا حق معاف کر دینے سے آپ کے لیے بھی معافی کی امید ہے، جیسا حدیث دوم میں گزرا. اور حدیث چہارم کی بنا پر اس احتمال سے کہ شاید بعض حضرات نے اپنے حقوق مجھ کو معاف نہ کیا ہو، وہ اس فعل سے محل وعید مذکور حدیث سوم ہو گئے ہو، مگر میں ان کے لیے اپنے ساتھ استغفار ہی کرتا رہوں گا، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس عمل کو میرے لیے کفارہ اور اہل حقوق کے لیے اس استغفار کو قبول فرمائے. جن کی قیمت ہو گئی ہو مغفرت کیا کرو، یعنی مغفرت کی دعا مانگا کرو. جانا گہرے کو بتانا نہیں ہے، فرماتے رہے میں سے اس کے لیے کوئی ایزا بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے میں سچا پکا اپنا بندہ بنائے، شریعت و سنت کا سچا پکا متبع بنائے. یہ تھے اولیاء اللہ، یہ تھے جو دنیا میں چمکے اور آج سارے عالم کو ان کی تعلیمات میں چمکا رکھا ہے. یہ قیمتی مضمون دل میں آیا تھا، نظروں سے گزرا تھا جی، اس لیے میں نے پڑھ کے آپ کو سنا دیا. یہ ضروری نہیں کہ کوئی خاص چیز ہی وہ ہو نہیں. وصلی اللہ علیہ وسلم کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.
تھوڑی دیر ذکر کر لیں گے، پھر اس کے بعد دعا ہوگی. یہ ذرا ان کا